آپ دیکھیے کیا دنیا میں کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اگر اس کا راستہ کوئی روکنے کے لیے آئے اور وہ اس کا دشمن ہو، ان کی تعداد 72 سے بھی کم ہو، اور سامنے والے کے پاس 1000 لوگ ہوں جو کے سب لڑاکے ہوں، سب کے پاس تلواریں ہوں. دشمن کا لشکر 1000 تھا، سب کے سب پیاسے تھے، ان کے جانوروں کی زبانیں تک باہر آ چکی تھی جس وقت حسین کو گھیرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے. لیکن مانوتا کا پاٹ حسین نے کربلا میں پہنچتے ہی پڑھا دیا کہ دیکھو انسانیت کسے کہتے ہیں، دشمن بھی اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو. یہ انسانیت کہتی ہے، یہ مانوتا کہتی ہے. یہ ایک ہمارا ایسا دیش ہے کہ جہاں ہمارا شاسن اور ہمارا پرشاسن ہمارے سبھی دھارمک جلوسوں میں ہمارا سہیوگ کرتا ہے. میں اپنی جانب سے اور اپنی قوم کی جانب سے، تمام انجمنوں سے اور عزاداروں کی جانب سے، اور جو لوگ بھی اس میں چاہے وہ کسی دھرم اور کسی کاسٹ کے ہوں وہ سہیوگ کرتے ہیں، ان کا میں آبھار ویکت کرتا ہوں. اور ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسین نے ایک کرانتی شروع کی. وہ کرانتی کیا تھی کہ کبھی ظلم کے آگے نہ جھکو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے جو بابا تھے مولا علی علیہ السلام، انہوں نے مرتے مرتے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین سے ایک وصیت کی تھی. وہ وصیت کیا تھی؟ اونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. دیکھو ظالموں کے دشمن بن جانا لیکن مظلوموں کے مددگار بنے رہنا. امام علی نے اپنے بیٹوں امام حسین سے یہ ضرور کہا کہ مظلوموں کی مدد کرنا، لیکن مظلوم میں یہ نہیں کہا کہ اپنے دھرم کا ہو، اپنی کاسٹ کا ہو، اپنے مذہب کا ہو. دنیا میں جہاں بھی مظلوم دکھائی دے ان کی حمایت اور مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کبھی ان کا دھرم نہ دیکھنا، نہ جاتی دیکھنا، نہ ذات دیکھنا، نہ پات دیکھنا. یہ امام حسین کا کربلا سے پیغام تھا. ایک طرف وہ مانوتا کا دھوتا کہ جو انسانیت کو بچا رہا تھا، اس کے ساتھ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا وہ اپنی زبان سے کہتا ہے. انا قتیل الابرار، میں کشتے گریا ہوں، یعنی میں ایسا شہید ہوں جسے رولا رولا کر کے مارا گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیے گا، میں ان چند جو ظلم ہوئے ہیں ان کی طرف یہاں اپنے تمام بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں. کربلا میں جو ظلم ہوا وہ ظلم اپنی جگہ، لیکن اس کا بیان کرنا اور سمجھنا اس کے لیے حرص چاہیے اور دل چاہیے اور برداشت چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کسی 5 سال کے، 10 سال کے اور 6 مہینے کے بچے کی کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ امام حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، سارے اصحاب، سارے ساتھی، سارے گھر والے مار دیے گئے تھے. 9 سال کے، 13 سال کے، 18 سال کے جتنے تھے سب مار دیے گئے تھے. گھر میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا خیمے میں، جو ابھی پالنے میں رہتا تھا، جھولے میں جھولا جھولتا تھا. 3 دن سے اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود پیاسی تھی تو بچے کو اس کا کھانا کہاں سے کھلاتی. اس لیے کہ ماں اگر نہیں کھاتی تو پھر بچوں کی جو غذا اللہ اس کے سینے میں رکھتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. امام نے کہا اب یہ مظلومیت دیکھو میرے بھائیوں، میں اپنے سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ کس نے مارا امام حسین کو، اس پہ بحث بعد میں ہوگی، لیکن یہ دیکھو کہ کیسا ظلم ہوا ہے. کیا اس ظلم پہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے؟ میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ اس پر غور کرو کہ آپ اس پہ کسی پہ اگر ایسا ظلم ہو جائے. 6 مہینے کا بچہ، اسے حسین تپتے ہوئے گرمی میں اور صحرا میں لے کر کے چلے اور جلتی ہوئی ریتی پہ لٹا کر کے کہا تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں لیکن 6 مہینے کا بچہ تو نہیں. تم سوچتے ہو کہ پانی میں مانگ رہا ہوں، تمہارے بدلے میں میں پانی لے کر کے پی لوں گا. آؤ اپنے ہاتھ سے اس 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. حسین پانی مانگتے رہ گئے. کسی نے حسین کو پانی نہ پلایا، کسی نے پانی نہ پلایا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے بچے کو آغوش میں ہلا لیا، اٹھا لیا. جیسے اٹھایا اور ایک دفعہ امام نے جیسے ہی اپنی آغوش میں، اپنی گود میں بچے کو لیا ہے نا، ادھر سے آواز ہوتی ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. حسین کے کلام کو قطع کرنے کے لیے جانتے ہیں کیا ہوا؟ 3 پھل کا تیر. آپ نے 1 پھل کا تیر تو دیکھا ہوگا، 3 پھل کا تیر جانتے ہیں کس پہ چلایا؟
6 مہینے کے بچے پہ. 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 3 پھل کا تیر جب حسین کے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. ارے جب حسین لے کر کے خیمے میں گئے اور کہا، ماں سے کہا، بچے کی ماں سے کہا، رباب آؤ اپنا بیٹا لے کر کے جاؤ. ماں کی نگاہ چھدے ہوئے گلے پر پڑی تو ایک جملہ کہا، امثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ ارے آپ یہ سمجھیے، اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اسے ریتا جاتا ہے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے. 6 مہینے کے بچے کو اونٹ جیسے مارا گیا. حسین نے اس کی لاش کو دفن کر دیا. ظالموں نے لاش بھی نہ دفن رہنے دی. حسین کی شہادت کے بعد نیزے چبھا کے زمین سے اصغر کے لاشے کو اٹھایا. کربلا میں سارے شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ تھے، لیکن ہائے رے اصغر کا ننھا سا جنازہ نو کے نیزہ